طاقتور ہے؟ کیا مجھ سے بھی کہہ رہا تھا کوئی سری و سیر ہے؟ ادھر ذہن میں تکبر آیا، ادھر ساری قوت سل ختم، پورے پرور ڈھیر ہو گیا تھا۔ ایک جزیرے میں وہ پڑا ہوا ہے اللہ کا مجرم ہے، ارے توجہ رہے، اللہ کا مجرم ہے، تکبر کیا ہے۔ تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے۔ یہ فرشتہ کیسے تکبر کرنے لگا؟ یہ کیسے متکبر ہو گیا؟ مجرم ہے اللہ کا۔ امام حسین کی پیدائش ہوئی، جبریل آ رہے ہیں، لاکھوں فرشتے ساتھ ساتھ ہیں۔ پوچھا فطرت سے کیا بات ہے، کیا قیامت آ گئی؟ کہ نہیں، قیامت نہیں آئی ہے۔ پھر اتنی تعداد میں فرشتے کیوں اتر رہے ہیں؟ کیا رسول کی نواسا پیدا ہوا ہے، ہم لوگ مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ کہا مجھے لے چلو، کہ چلو ساتھ چلو، لے کے چلے۔ مثال پیش کرو، بچے موجود ہیں یہاں کے اوپر، مثال پیش کرو، کسی استاد نے کسی بچے کو سزا دی، کہ کان پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، تم نے شرارت کی ہے۔ کھڑا ہو گیا وہ کان پکڑ کے، کہا کہ دیکھو جب تک میں نہ کہو اس وقت تک کان چھوڑنا نہیں۔ یا مرغا بنا دیا ان کو کہ جب تک میں نہ کہو اٹھنا نہیں، جب تک میں نہ کہو اٹھنا نہیں۔ توجہ رہے۔ ایک بچہ ادھر سے گزرا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا کہ چلو میرے ساتھ چلو۔ تو اب کیا ہوگا؟ دونوں کو سزا ملے گی۔ ارے توجہ چاہوں گا، دونوں کو سزا ملے گی۔ میں نے اس کو سزا دی، تم اس کو لے کر کہاں چلے؟ تم بھی مرغا بنو۔ ارے توجہ ہے، تم بھی مرغا بن جاؤ، تم بھی کان پکڑ کر کھڑے ہو جاؤ۔ ارے فطرت اللہ کا مجرم، کم از کم جبریل کو اللہ سے پوچھ تو لینا چاہیے تھا، کم از کم اللہ سے پوچھ لینا چاہیے تھا اس کو لے جاؤ یا نہ لے جاؤ۔ لیکن اللہ سے پوچھے بغیر ادھر اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین کی شفاعت کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد وعلیہ۔ پہنچے، فطرت پہنچا، مبارک ہو مبارک ہو، آپ میرے گناہوں کو بخش دیجئے، بخشوا دیجئے اس اپنے نواسے کے طفیل میں۔ جاؤ اور جا کر اپنے پروں کو حسین کے جھولے سے مس کرو۔ ادھر جھولے سے مس ہوا، ادھر پرے پرواز واپس آئی، قوت واپس آئی، چلا کہتا ہوا من مثلی۔ ارے یہی جرم تو پہلے بھی کیا تھا، پہلے بھی کہا تھا من مثلی، ادھر زبان سے من مثلی نکلا اور اللہ نے مسل کے رکھ دیا، مثلی کہا اور مسل کے رکھ دیا۔ اب کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے، اس کا مطلب جرم دہرا رہا تھا۔ جب جرم دہرایا جائے تو سزا سخت ہو جاتی ہے۔ وہی جرم اگر انسان مجرم دو پہلی مرتبہ تو جج معاف کر دے گا، بھی پہلا جرم ہے اس کو ہم معاف کر دیتے ہیں، دوبارہ پھر اسی جرم میں پکڑا جائے تب جج معاف نہیں کرے گا۔ کیا کہ اس کا مطلب یہ عادی مجرم ہے، یہ عادی مجرم ہے۔ اسی من مثلی پر سزا ملی تھی، لیکن جب حسین سے قوت پرواز ملی تو وہی جملے کہہ رہا ہے من مثلی۔ کون میرا مثل ہے؟ لیکن پہلے من مثلی بغیر دلیل کے کہا تھا، لیکن اب جو من مثلی کے من مثلی کہہ رہا ہے تو دلیل بھی ساتھ دے رہا ہے، انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کرنا ہوں۔ اب تکبر جائز ہے۔ ایک سلوات مجھے محمد۔ تکبر اللہ کو قبول ہے کہ حسین کے نام سے ہو۔
تو اللہ نے اب کوئی پوچھ پرسش نہیں کی، اب کوئی سزا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ عرش کا، اب مثال پیش کر دوں کہ یہاں فرض کیجیے کسی نے ظلم کیا، کسی نے قتل کر دیا کسی کو، اس کو سزا ہونے لگی پھانسی کی، تو صدر جمہوریہ کو حق حاصل ہے کہ وہ پھانسی کی سزا کو روک دے۔ ہندوستان کے پریزیڈنٹ کو رائٹ حاصل ہے، شاید سپریم کورٹ نہیں کیوں نہ اس کو قتل کی سزا میں پھانسی کی سزا دے دی ہو، لیکن صدر جمہوریہ ہند یہاں کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ پھانسی کی سزا معاف کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں کے سپریم کورٹ نے سزا دی اور امریکہ کے صدر نے کہا میں نے معاف کیا، اور روس کے پوتن نے کہا کہ میں نے معاف کیا، اور فرض کسی اور ملک کے صدر نے کہا میں نے معاف کیا۔ تو ہندوستانی حکومت یہی کہے گی کہ آپ سپر پاور ضرور ہے مگر آپ کا حکم یہاں نہیں چلے گا، یہاں نہیں چلے گا۔ یہاں تو اگر ہمارا پریزیڈنٹ اگر کہے گا تب مانا جائے گا۔ تب سوال یہ ہوتا ہے کہ مجرم ہے آسمان کا، لہذا کسی آسمان والے ہی سے اپنے جرم کو بخشاؤ۔ ہے مجرم آسمان کا، آ رہا ہے فرش پر، آ رہا ہے زمین پر، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جس کے در پر آ رہا اس کی حکومت زمین کے بھی ہے، اس کی حکومت آسمان پر بھی ہے۔ ایک سلوات بولنا رہا۔ بس وقت میں دامن میں گنجائش نہیں رہی، لیکن بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں دو طرح کے مجرم ہوتے ہیں، ایک مجرم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حق کا مجرم ہوتا ہے، اور ایک وہ مجرم ہوتا ہے جو حقوق الناس کا مجرم ہوتا ہے۔ نماز نہیں پڑھی اللہ کا مجرم، روزہ نہیں رکھا اللہ کا مجرم، حج پر نہیں گیا اللہ کا مجرم، مگر کسی انسان پر ظلم کر دیا تبھی اللہ کا مجرم نہیں ہے، بندے کا مجرم ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ اگر تم نے بندے پر ظلم کیا تو جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے اس وقت تک میں معاف نہیں کروں گا، اس وقت تک میں معاف نہیں کروں گا۔ تو حق الناس ہے اور حق اللہ ہے۔ یہ حسین کی خصوصیت ہے کہ زندگی کے پہلے روز اس کو معاف کیا جو اللہ کا مجرم تھا، زندگی کے پہلے دن اس کو معاف کیا جو حق اللہ کا مجرم تھا، اور زندگی کے آخری دن اس کو معاف کیا جو حقوق العباد کا مجرم تھا، کہ جس نے ظلم کیا تھا، جس نے ستم کیا تھا، کہ جس کی وجہ سے حسین کے بچے پیاسے ہوئے۔ کیونکہ آج مجھے معلوم ہے کہ جناب اون محمد کے مصائب عام طور سے پڑھے جاتے ہیں، لیکن میں کیونکہ یوم جناب زینب میں جناب اون محمد کے مصائب پڑھتا ہوں، لہذا آج میں پھر کسی اور شہید کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اور وہ شہید کون ہے کہ جو کربلا کا سب سے بڑا مجرم ہے، کہ اگر وہ حسین کو گھیر کر نہ لاتا تو حسین دشمنوں میں نہ گھرتے، اگر وہ گھیر کر نہ لاتا تو حسین کے بچے پیاسے نہ ہوتے۔ التش التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یہاں حر کا ضمیر بیدار ہوتا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، اٹھ کر ٹہل رہا ہے، آوازیں کانوں میں آ رہی ہیں، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالے، ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے دی۔ یہ ساری آوازیں حر کے کانوں میں آ رہی ہیں، تڑپ رہا ہے، بے چین ہے کہ سب بچے میری وجہ سے پیاسے، اگر میں ان کو گھیر کر نہ لاتا یہ پیاسے نہ ہوتے۔ یہاں تک کہ شب عاشورا آئی، پیاس کی بچوں کی بھڑک اٹھی ہے، ہر طرف فریادیں ہو رہی ہیں، اب اسے چین نہیں ملا، برداشت نہیں ہوا۔ عمر سعد کے پاس آتا ہے، عمر سعد کیا کل جنگ ہو کر رہے گی؟ کیا صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ عمر سعد کہتا ہے کہ نہیں، اب صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کل جنگ ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی کہ پورا میدان کٹے ہوئے ہاتھوں اور پیروں سے بھر جائے گا۔ یہ عمر سعد کے جملے جو تاریخ میں محفوظ ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حر کانپنے لگے، حر کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، عمر سعد گھبرا گیا۔ اے حر، اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفے میں سب سے بڑا بہادر کون ہے تو تیرا نام لیتا، تیرا بدن کانپ رہا ہے،
اور تیرے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا جنگ کے نام سے؟ کیا جنگ سے ڈر گئے؟ کیا موت سے خوفزدہ ہو گئے؟ حر نے کہا نہیں، میں موت سے نہیں ڈرتا، میں جنگ سے نہیں ڈرتا، مگر ڈر اس بات کا ہے کہ ایک طرف جہنم ہے اور ایک طرف جنت ہے، مجھے جہنم میں جلنے کی تاب نہیں۔ صبح نمودار ہوئی، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، اپنے غلام کو ساتھ لیا، چلو چلتے ہیں حسین سے معافی مانگتے، چلتے ہیں آقا سے معافی مانگتے ہیں۔ چل کر آگے بڑھے، بھائی سے ملاقات ہوئی، بھائی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا سے معافی مانگنے جا رہا ہوں، فرزند رسول سے معافی مانگنے جا رہا ہوں۔ بھائی نے کہا ارے اتنے بڑے مجرم ہو تم، اتنا بڑا جرم کیا ہے تم نے، کیا حسین معاف کر دیں گے؟ کیا حسین معاف کر دیں گے؟ جملے پھر پر کہتے ہیں کہ میرا آقا بہت قریب ہے، اس کے کرم پر مجھے بھروسہ ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا آقا مجھے معاف کر دے گا۔ پھر قریب پہنچے، جب امام حسین کے نزدیک پہنچے تو روایت کہتی ہے کہ گھوڑے سے اتر گئے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے دونوں ہاتھ رومال سے باندھ دو، اور کہا کہ میرے چہرے پر میری ابا ڈال دو، مجھے حسین کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں، حسین سے نگاہیں ملانے کی ہمت نہیں، میرا چہرہ چھپا دو، میرے ہاتھ میرے رومال سے باندھ دو۔ قریب پہنچے، آگے جھک کر قدموں پر سر رکھ دیا، اے آقا معاف کر دیجئے، اے مولا معاف کر دیجئے۔ ارے سر تو اٹھاؤ، کون ہو تم؟ کہا آقا اس وقت تک سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک یہ نہ کہہ دیجئے کہ معاف کیا۔ حسین نے فرمایا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ یہ سننا تھا۔ اب حر نے سر اٹھایا، آقا میں ہوں گناہ گار ہوں، بس مجلس ختم ہو رہی ہے، 1-1.5 منٹ کی زحمت ہے، میں ہوں گناہ گار ہر، میں نے بہت آپ کے بچوں کو ستایا ہے، آج آپ کے بچے پیاسے ہیں میری وجہ سے، آپ جو دشمنوں سے گھرے ہیں تو میری وجہ سے، میں چاہتا ہوں کچھ ہلکا سا کفارہ ہو جائے، کچھ تھوڑا ہی سا صحیح مگر کفارہ ہو جائے۔ آپ میرے جوان بیٹے کو اجازت دیجئے کہ جائے میدان جنگ میں، جب ٹکڑے ہو کر میرے سامنے گرے گا تب شاید میرا کچھ ہلکا سا کفارہ ہو جائے۔ اجازت ملی، بیٹا میدان جنگ میں جاتا ہے، داد شجاعت دیتا ہے، زخمی ہو کر گرا، باپ کو آواز دی، بابا میری خبر لیجئے۔ حر نے قدم بڑھائے، کسی نے بازو پر ہاتھ رکھا، اے حر کہیں بوڑھے باپ بھی جوان بیٹوں کی لاشوں پر جاتے ہیں، اے حر میں جاؤں گا اور تمہارے بیٹے کی لاش اٹھا کر لے کر آؤں گا۔ تاریخ کربلا کہتی ہے کہ حسین جب لاش پر پہنچے ہیں تبھی ابتدائی جنگ ہے، اتنی قوت تھی حسین میں، اتنی طاقت تھی حسین میں کہ جوان کی لاش اٹھانے کے لیے گھوڑے سے اترنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جھکے، جوان کا لاشا زمین سے اٹھایا اور گھوڑے کی پشت پر رکھ دیا۔ ابھی ابتدائی جنگ ہے، حسین میں اتنی قوت موجود ہے کہ بغیر اترے جوان کا لاشا